الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں، گزشتہ تقریباً 4 ہفتوں سے فتنوں کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی گئی تھی۔ فتنے کی حقیقت کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن فتنوں کا تذکرہ کیا ہے اس کا بھی کچھ ذکر ہوا تھا۔ کون کون سے حالات ہوں گے جنہیں فتنہ کہا جائے گا، اس سلسلے میں بھی کچھ باتیں عرض کی گئی تھی۔ آج آپ کے سامنے فتنوں کے زمانے میں ایک مومن اور مسلمان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اپنی زندگی وہ کس طرح سے گزارے، اس سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس کو بیان کرنا ہے۔ یہ ہمارے دین اسلام کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے کہ اس میں جہاں مرض کو بیان کیا گیا وہاں اسباب مرض کو بھی بیان کیا گیا کہ یہ بیماری کن وجوہات سے پیدا ہوتی ہے، اور ساتھ ہی میں ان بیماریوں کے علاج کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف بیماری کو بیان کر دیا گیا، اسباب پتہ ہی نہیں، یا اسباب بھی بیان کر دیے گئے، علاج ہی معلوم نہیں۔ اسی وجہ سے یہ دین ایک کامل اور مکمل دین ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم نے دین کو کامل کر دیا، ہر چیز مکمل طور سے بیان کر دی گئی۔ فتنوں کے تعلق سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل باتیں بتائی ہے، تفصیل سے بتایا ہے، اور اخیر میں جا کر فتنوں کے زمانے میں، فتنوں کے حالات میں طرز عمل کیا ہو، آدمی کس طریقے سے اپنی زندگی گزارے، اس کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا فتنوں کے دور میں، فتنوں کے حالات میں، جب فتنے عام ہو جائیں، جو طریقہ بتایا وہ فرمایا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، بخاری شریف کی روایت ہے۔ تلزم جماعت المسلمین و امامہم، کیا مطلب؟ کہ جب فتنوں کا دور ہو، ہر طرف آپس میں فساد ہو، توڑ ہو، اختلافات ہوں، جنگ و جدال ہو، گناہ عام ہو جائیں، برائیاں عام ہو جائیں، بغاوتیں ہونا شروع ہو جائیں، اپنوں میں ہی منافقین کی جماعتیں تیار ہو جائیں،
تو ایسی شکل میں تمہارا کام یہ ہے کہ جمہور امت اور اس کا اپنا ایک امام، رہبر، قائد اگر ہو تو تم ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ جمہور امت کا مطلب ہوتا ہے امت کی اکثریت جہاں ہو اور ان کا ایک متفق علیہ امام ہو، رہبر ہو، قائد ہو، تو تم ان کے ساتھ ہو جاؤ، باغیوں کے ساتھ نہ ہو۔ وہ جو ایک چھوٹی سی جماعت الگ ہوئی ہے جو مخالفت کر رہی ہے، جو بغاوت کر رہی ہے، ان کے ساتھ اپنوں کو نہ جوڑو۔ ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول، اگر امت کی اکثریت اور ان کا ایک امام نہ ہو تو کیا کریں؟ یعنی آپ نے یہ جو بات فرمائی ہے کہ ان حالات میں جمہور امت اور ان کے امام کے ساتھ ہو جاؤ اور جو باغی جماعت ہے ان کو چھوڑ دو، یہ تو اس وقت ہے جب امت کی اکثریت کسی ایک متفق علیہ رہبر اور امام کے ساتھ ہو، ان کا اپنا امام ہو، ان کا اپنا امیر ہو، تب جا کر وہ ان کی اتباع کریں گے، ان کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن اگر ان کا کوئی امام ہی نہیں ہے، ان کا کوئی رہبر ہی نہیں ہے، ان کا کوئی قائد ہی نہیں ہے، اور امت کی اکثریت کسی امام کے ساتھ نہیں ہے، تو اس وقت ہم کیا کریں؟ سوال بہت بہترین ہے اور آج کے حالات کے حساب سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایسے حالات ہوں کہ امت کی اکثریت کسی امام کے ساتھ، امام کے ماتحت، کسی رہبر اور قائد کے ماتحت نہ ہو، تو تم ساری جماعتوں، سارے طبقوں اور سارے گروہوں کو چھوڑ دو اور ان سے ہٹ کر اپنی زندگی گزارو، اپنے گھر کے دروازے کو بند کر لو اور گھر کی ٹاٹ بن جاؤ۔ پہلے زمانے میں گھروں میں ٹاٹ بچھایا جاتا تھا، جس طرح آج قالینیں بچھائی جاتی، یہ اس طرح کے کارپیٹ بچھائے جاتے ہیں، اور عام طور پر قالین اور کارپیٹ بچھانے کے بعد بار بار اس کو لپیٹا نہیں جاتا، بھائی اس کو بچھا دیا گیا ہے، اب وہ ایک طویل عرصے تک بچھا ہوا ہی رہے گا، اس کو بار بار اٹھایا نہیں جائے گا۔ اس کی مثال دے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھانا چاہتے ہیں، آپ کا یہ مقصد ہے کہ ہم اپنے گھروں سے بھی چمٹے رہیں، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں، اس لیے کہ آدمی ان حالات کے اندر گھر سے باہر نکلے گا، بلا ضرورت یہاں وہاں جائے گا، اس کی میں پڑے گا، تو وہ بھی فتنے کا شکار ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے کہ ان حالات کے اندر زیادہ سے زیادہ اپنے گھر میں رہو اور اپنی فکر کرو۔ پہلا طرز عمل اور پہلی تعلیم ان حالات میں ایک مومن کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو دی وہ یہ ہے۔ پھر فرمایا ایک حدیث میں، جو آپ کی طرف سے دوسرا سبق ہے، کہ ان حالات میں جب آدمی دنیا سے کنارہ کش ہو کر اپنے گھر میں ہے کہ بھئی مجھے ان سب چیزوں میں پڑنا نہیں ہے ورنہ کہیں میں فتنوں کا شکار نہ ہو جاؤں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں برسرے پیکار ہو، لڑ رہی ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہوں، تو تم اس کی طرف جھانکنا بھی مت،
یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا ترجمہ ہے. تم ان کی طرف جھانکنا بھی مت، اس لیے کہ جو شخص ان کو جھانکے گا تو وہ فتنہ ان کو پکڑ لے گا اور وہ فتنے کا شکار ہو جائے گا. یعنی اپنے آپ کو اتنا دور رکھو، کھڑکی کھول کر اس کو دیکھو بھی مت. جھانکنا تو تبھی ہوگا کہ آدمی یہ سوچے کہ میں تو گھر میں ہوں، چلو ذرا کھڑکی کھول کر ہی دیکھ لوں. اب اس نے کھڑکی کھول کر جھانکا اور فتنے نے اس کو پکڑ لیا اور یہ فتنے کا شکار ہو گیا. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری تعلیم ہے. اپنی ذات کی فکر کرو، اپنے اعمال کو درست کرنے کی فکر کرو. پھر تیسرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا، تعلیم دی. کیا فرمایا کہ جب اس طرح کے حالات ہوں تو القائم فیہا خیر من الماشی والقاعد فیہا خیر من القائم، کہ ان حالات میں کھڑے رہنے والا چلنے والے سے بہتر ہے اور بیٹھے رہنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہے. جتنا موومنٹ کم ہوگا اتنا بہتر ہوگا. مطلب یہ ہے جتنی حرکت کم کرو گے اتنا تمہارے حق میں بہتر ہوگا. کیا مطلب؟ کھڑے ہونے والا چلنے والے سے بہتر، بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان حالات کے اندر جو آدمی فتنے کی طرف چلے گا اور ان حالات کے اندر جو اس طرف جائے گا تو اس سے بہتر ہے کہ وہ کھڑا رہے، کیونکہ چلنا خطرناک ہوگا. چلنا اس کے حق میں خطرناک ہوگا کہ یہ چلنا اس کے لیے فتنے میں مبتلا ہونے کا سبب بن سکتا ہے. بہتر ہے کہ کھڑا رہے، اور کھڑا رہنا بھی خطرناک ہوگا. یہ کھڑے کھڑے دیکھ رہا ہے، اس کے حق میں بہتر ہے کہ وہ بیٹھ جائے، اور بیٹھنا بھی خطرناک ہوگا. اس کے حق میں بہتر ہے کہ وہ گھر میں سو جائے، لیٹ جائے. یہ شکل اس کی سب سے زیادہ اپنے ایمان کی حفاظت کا سبب بن سکتی ہے کہ وہ گھر میں لیٹا رہے اور اپنی موومنٹ اور اپنی حرکت کو کم سے کم کر لے. اسی وجہ سے ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کے زمانے میں سب سے بہترین آدمی کون ہوگا اس کو بتایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب فتنے کا زمانہ ہوگا تو اس وقت سب سے بہترین آدمی کا مال وہ ہوگا، آدمی کا بہترین مال وہ ہوگا جو بکریاں ہوگی. آدمی کا سب سے بہترین مال بکریاں ہوگی جس کو وہ پہاڑ کی چوٹی پر لے کر چلا جائے اور اسی سے اپنی ضرورت پوری کر کے اللہ اللہ کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار دے، شہر کو چھوڑ دے. اس لیے کہ سارے فتنوں کا مرکز شہر ہوں گے، سٹی. اب جو جتنی بڑی سٹی میں ہوگا وہ اتنے بڑے فتنوں میں ہوگا. تو ایسا شخص اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے، بکری کا دودھ پیتے ہوئے، اللہ اللہ کرتے ہوئے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے قبر تک اپنے ایمان کو لے کر چلا گیا. یہ شخص سب سے زیادہ اچھا ہوگا اور اس کی بکریاں سب سے زیادہ بہترین مال ہوگی. انسان ہے، اس کو پیٹ لگا ہوا ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، کھانے کو کچھ چاہیے، فرمایا کہ اس کو اختیار کر لیں، شہر کو چھوڑ دے، دیہات اور گاؤں میں جا کر بس جا. اس لیے کہ سارے فتنے یہ شہر میں ہوں گے اور شہر ہی اور سیٹیاں ہی
فتنوں کا مرکز. دیکھیے آج ساری دنیا شہروں کی طرف آ رہی ہے, گاؤں کے گاؤں خالی ہو گئے ہیں, کوئی گاؤں میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہے, سب شہروں کی طرف بھاگ رہے ہیں, کیونکہ فتنے کا دور آ رہا ہے نا, سب کو فتنوں میں مبتلا ہونا ہے. تو یہ ساری حدیثوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ان حالات میں آدمی کو جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھنا ہے, گھر میں رہنا ہے, زیادہ لوگوں کے معاملات میں پڑنا نہیں ہے, اس کو سننا نہیں ہے, اس کی کتابیں نہیں پڑھنا ہے, ہر ایک کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے. چنانچہ میں نے ابھی جو آپ کے سامنے آیت پڑھی, علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون, کہ تم پر اپنی ذات کی فکر لازم ہے. اگر دوسرے گمراہ ہوتے ہیں تو ان کی گمراہی سے تم کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے, سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. پھر وہ تم کو ایک ایک کو بتائے گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے دنیا میں, سب حساب کتاب ہو جائے گا. یہ آیت جب اتری تو حضرات صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول, اس آیت سے تو پتہ چلتا ہے کہ آدمی پر صرف اپنی ہی فکر لازم ہے, اپنے ایمان کی, اپنے اعمال کی, اپنی قبر کی, اپنی آخرت کی. دوسرے گمراہ ہوتے ہیں تو اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. حالانکہ قرآن کریم کی دوسرے آیتوں سے آپ کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ امر بالمعروف بھی ضروری ہے, لوگوں کو نیکی کا حکم کرنا بھی ضروری ہے, نہی عن المنکر بھی ضروری ہے, برائیوں سے روکنا بھی ضروری ہے. اب یہ دونوں باتیں تو ایک دوسرے کے خلاف نظر آ رہی ہے. یہ آیت بتاتی ہے کہ آپ اپنی فکر میں لگے رہو, دوسرا گمراہ ہوتا ہے تو ہونے دو. قرآن کی دوسری آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی فکر بھی ضروری ہے, دوسروں کی فکر بھی ضروری ہے. تضاد نظر آ رہا ہے, ایک دوسرے کی اپوزٹ ہے. یہی کام ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, آیتوں کے صحیح معنی کو بتانا اور ہر ایک کا محمل طے کرنا کہ بھئی اس کا کیا مطلب ہے اور اس کی کیا مراد ہے. یہی ہے وہ منصب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, نبوت اور رسالت کا, جو دوسرا کوئی کر کے نہیں بتا سکتا. سوال کرنے والے صحابہ ہیں جو صاحب زبان ہیں, عربی داں ہیں, سمجھ نہیں پا رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں آیتیں, دونوں باتیں اپنی جگہ پر صحیح ہیں. یہ آیت بھی اپنی جگہ صحیح, اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو حکم اور تبلیغ کا جو حکم ہے وہ بھی اپنی جگہ پر صحیح. ہمیں لوگوں کی فکر بھی کرنا ہے, لوگوں کو نیکی کا حکم بھی کرنا ہے, اور لوگوں کو برائیوں سے بھی روکنا ہے. لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا جب انسان کے ذمے اس کی ذات کی فکر ہی لازم ہوگی, دوسروں کی فکر لازم نہیں ہوگی. یہ اس زمانے کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ہے کہ اس وقت اپنی فکر میں لگ جاؤ, اپنی اصلاح میں لگ جاؤ, اپنے ایمان کو بچانے میں لگ جاؤ, اپنی طرف زیادہ توجہ دو, اپنی قبر کے بارے میں فکر مند ہو جاؤ, موت تک اور موت کے بعد تک اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر میں لگ جاؤ اور آخرت کو بنانے کی فکر میں لگ جاؤ, کیونکہ ہر طرف سے تمہارے ایمان پر حملے ہو رہے ہوں گے. قربان جائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زمانے کی کچھ نشانی اس خاص موقع پر بھی بتا دی. کیونکہ انسان سوچے گا نا کہ وہ وقت کب آئے گا. ٹھیک ہے, بہت سارے فتنوں کو آپ نے بتایا اور بہت سارے پیشن گوئیاں آپ نے کی, اور ساری چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ہو بہو,
لیکن اس خاص موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نشانیاں بتائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب آپ پر آپ کی ذات ہی کی فکر لازم ہو جائے گی، دوسروں کی فکر چھوڑ دو. جب 4 نشانیاں ظاہر ہو جائیں. کتنی نشانیاں ظاہر ہو جائیں؟ 4. تو سمجھ جاؤ کہ بھائی اب بہت زیادہ اجتماعی کام میں لگنا نہیں ہے، بلکہ انفرادی اور انڈیویجل کام میں لگ جانا ہے. پہلا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان دنیا کی محبت کے جذبے میں، جب انسان دنیا کی محبت کی جذبے کے اندر آگے بڑھنا شروع ہو جائے اور دنیا کی محبت کی اطاعت میں لگ جائے، اور اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر وہ بخل کی اطاعت کرے گا. کیا مطلب اس نشانی کا؟ کہ جب لوگوں میں دنیا کمانے کا، دنیا حاصل کرنے کا، دولت حاصل کرنے کا ایک خمار سوار ہو جائے. دنیا کی اطاعت اس کو کہتے ہیں. کس طریقے سے میں زیادہ سے زیادہ دولت کما لوں، کس طریقے سے میں بڑے سے بڑا آدمی بن جاؤں، اور پھر اس کے لیے کون سی اسٹڈی کروں، کون سا بزنس کروں، کتنا ٹائم اس کو دوں، اور پھر اس کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پس پش ڈالنا شروع کر دے. ظاہر سی بات ہے. پھر آپ کی کالج کی وجہ سے آپ کی جمعہ چلے جائے گی، پھر آپ کی پڑھائی کی وجہ سے آپ کی نمازیں چلے جائے گی، پھر آپ کی تعلیم کی وجہ سے آپ رمضان کے روزے بھی کیسے رکھ سکتے ہیں. یہ شروعات ہو رہی ہے ہمارے بچوں کی. جب سے تربیت کا زمانہ شروع ہوتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو 7 سال کی عمر میں کہہ رہے بچے کو سمجھاؤ بجھاؤ نماز میں لاؤ. 10 سال کی عمر ہو جائے نہ آئے تو مارو تاکہ عادت بنے. اور ہمارا بچہ 16 17 18 سال جس میں اس پہ نماز فرض ہے، ابا اماں چاچا ماموں خالہ پورا خاندان سوسائٹی والے سب بول دیں گے اس کو پڑھنے دو، جمعہ جاتی ہے تو جانے دو. یہ ہے دنیا کی محبت کے جذبے کے پیچھے پڑنا. یہ شروعات ہو رہی ہے. اب بیچارہ اسی انداز میں پلا بڑھا تو آگے جا کے وہ کیا کرے گا؟ صرف دنیا کمانا ہی اس کے پیش نظر ہوگا. ارے بھائی غلط بول رہا ہوں؟ دیکھ لو اپنے ہی بچوں کو، دیکھ لو نا کیا ان کا مزاج ہے، کیا ان کا موٹو، کیا نشانی، کیا ان کا مقصد زندگی کا. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. پر اب تو دیندار گھرانے اور بے دین گھرانے سب ایک جیسے ہو گئے اس معاملے میں. تو صبح سے شام تک کی فکریں صرف دنیا کے حاصل کرنے کی ہوگی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نشانی یہ بتا دی. دوسری نشانی کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اپنی خواہشات نفسانی کے پیچھے پڑ جائیں گے. سب لوگ اپنی اپنی خواہش پوری کرنے کے پیچھے پڑ جائیں گے. ہر ایک موقع کی تلاش میں ہوگا کہ میری خواہش پوری ہو جائے. جائز ناجائز حرام حلال کی تمیز اٹھ جائے گی. نفسانی خواہشات عام ہو جائے گی، سارے لوگ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے. تیسرا فرمایا کہ لوگ دنیا کو دین پر ترجیح دینے لگیں گے، پرائیورٹی دینے لگیں گے. کتنا بھی سمجھا لو، کتنا بھی بتا دو کہ بھائی تھوڑا یہ دین کا معاملہ، اس میں تھوڑا وقت دیجیے، اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کیجیے، ضروری ہے، کل مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اللہ کو حساب کتاب دینا ہے، آخرت میں اس کے حساب سے جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا. ساری چیزیں آپ بتا دیجئے. آخر میں وہ کیا بولے گا؟ ارے بھائی بات تو آپ کی سب صحیح ہے، لیکن ابھی کیا کرے، دنیا کا بھی معاملہ ہے، پیٹ کا بھی معاملہ ہے، زندگی بھی دیکھنا ہے، بال بچے بھی دیکھنا ہے، معاشرہ بھی دیکھنا ہے، سوسائٹی بھی دیکھنا ہے، حالات بھی ایسے ہیں کہ تھوڑا آگے پیچھے کر کے چلنا پڑتا ہے. اور اس طرح سے بول کر
وہ دنیا کو پرائرٹی دے گا اور آخرت کے حکموں کو پیچھے کر دے گا. ابھی آپ کے سامنے میں مثالیں دینے لگوں تو بہت وقت جائے گا. سب سمجھدار پڑھے لکھے ہیں تو سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے آج ہم نے آخرت کو پس پش ڈال دیا, پیچھے ڈال دیا دنیا کی خاطر. اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگ ہیں جو اپنے دین کو آگے رکھتے ہیں. جو ہوگا دیکھا جائے گا دنیا کا. دین ہے تو ہم ایمان والے, اسلام والے, مسلمان ہیں, ورنہ کیا ہے. تیسری علامت اللہ کے رسول نے یہ بتائی کہ وہ آخرت پر دنیا کو ترجیح دے گا, پرائرٹی دے گا. چوتھی علامت کیا فرمائی؟ چوتھی علامت فرمائی اعجاب کل ذی رأی برأیہ. ہر آدمی اپنی رائے کو, اپنے نظریے کو صحیح قرار دے گا اور اپنی رائے پر گھمنڈ کرے گا کہ بھئی میں جو بول رہا ہوں وہ صحیح ہے, میں جو سمجھ رہا ہوں وہ صحیح ہے, میری جو رائے ہے وہ صحیح ہے اور سامنے والے کی رائے غلط ہے. آج دیکھ لیں ڈیبیٹس میں کیا ہو رہا ہے. میں یہ سیاسی ڈیبیٹس کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ تو ویسے ہی حرام کر لوگ ہیں. تو ظاہر سی بات ہے حرام کھائے گا تو حرام ہی بات کرے گا, غلط ہی بات کرے گا. ان کی بات ہی نہیں ہے. میں دینی ڈیبیٹس کی بات کر رہا ہوں. ایسے لوگ جنہوں نے کبھی دین سیکھنے کے لیے اپنا ایک دن خرچ نہیں کیا, وہ دین کے معاملے میں ڈیبیٹس کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم جو بول رہے ہیں وہ صحیح ہے. اور جن کی پوری زندگی دین میں لگی, سیکھنے میں, سکھانے میں, پڑھنے میں, پڑھانے میں, ان کو کہتے ہیں کہ یہ جو بول رہے ہیں وہ غلط ہے. اور سب سے زیادہ تعجب خیز بات یہ ہے کہ ان کے فالوورز کی تعداد لاکھوں میں ہے. ایسے لوگ انشاءاللہ وہ جب فتنوں کا ذکر ہوگا تو اس میں ایسے کچھ لوگوں کا نام لاؤں گا جن کے فالوورز دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. کن کے مقابلے میں؟ اہل علم کے مقابلے میں, قرآن و حدیث پڑھنے پڑھانے والے سیکھے ہوئے لوگوں کے مقابلے میں. تو چوتھی نشانی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہی فرمائی کہ ہر آدمی اپنی رائے کو صحیح قرار دے گا اور سامنے والے کی رائے کو غلط قرار دے گا. حضور نے فرمایا کہ جب یہ چار نشانی ظاہر ہو جائے تو سمجھو زمانہ فتنے کا ہے, اور ایسے وقت سب اجتماعی کاموں کو چھوڑ دو اور اپنی ذات کی فکر میں لگ جاؤ. یہ حکم اس آیت میں آیا ہے, علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. دوسرے بگڑ رہے ہیں, گمراہ ہو رہے ہیں, کوئی کس کا فالوور بن رہا ہے, کوئی کس کا فالوور بن رہا ہے. کل تک یہ اس طرح نماز پڑھ رہا تھا, آج پتہ نہیں اس کے نماز کا طریقہ چینج ہو گیا. کل یہ ٹوپی پہن کے آتا تھا, اب تو اس کی ٹوپی بھی غائب ہو گئی. یہ ٹوپی والا ذکر میرے زبان پر بہت آتا ہے. اور جو بیچارے ٹوپی نہیں پہن رہے, جنہوں نے عادت بنا لی, کسی اور وجہ سے بھی ہوگی, وہ پریشان ہوں گے کہ ٹوپی کا ہی ذکر کیوں آتا, کیونکہ اس کی شریعت میں بڑی اہمیت ہے. یہ اسلامی مروتوں میں سے ایک اہم چیز ہے ٹوپی. تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چار علامتیں اور چار نشانیوں کو بیان فرمایا کہ اس وقت جو ہے انسان اپنی فکر میں لگ جائے, اپنی اصلاح کی فکر میں لگ جائے, وہ اپنے گھر کا ٹاٹ بن کر, دروازہ بن کر گھر میں پڑا رہے, بلا ضرورت گھر سے نہ نکلے. کیونکہ اس کا باہر نکلنا, اس کا لوگوں کے معاملات میں جانا, اس کا ادھر ادھر منہ مارنا, اس کا سننا, اس کو سننا, اس کو پڑھنا, اس کو پڑھنا, یہ کتاب پڑھ رہا ہے, وہ لٹریچر پڑھ رہا ہے, یہ اس کے ایمان کے لیے بڑا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. خلفائے راشدین کا آخری دور ہے, حضرت علی کا دور خلافت. وہاں سے اختلافات شروع ہوئے. حضرت علی, حضرت امیر معاویہ, اختلاف اتنا بڑا کہ جنگ ہوئی. حضرت علی, حضرت عائشہ صدیقہ,
رضی اللہ عنہما، اختلاف اتنا بڑھے کہ جنگ ہو گئی۔ اب یہ اختلافات تو جو ہونا تھا وہ ہوا، لیکن آگے آنے والی قیامت تک کی امت کو ایک درس اور ایک سبق مل گیا کہ اختلافات میں ہمیں کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، اور ان حضرات نے کس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات پر عمل کیا۔ آپ کے سامنے 2 سے 3 منٹ میں بات خالی رکھ کے ختم کروں گا۔ حضرات صحابہ ہیں اس زمانے میں، بہت سارے صحابہ حضرت علی کے ساتھ ہیں، بعض صحابہ حضرت معاویہ کے ساتھ ہیں، تابعین ہیں، بہت سارے حضرت علی کے ساتھ ہیں، بہت سے جو ہے وہ حضرت معاویہ کے ساتھ ہیں۔ یہی معاملہ حضرت عائشہ والے معاملے میں ہے۔ جو لوگ حضرت علی کے ساتھ ہیں ان کے پیش نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تلزم جماعت المسلمین و امامہم، کہ جب 2 مسلمانوں کی گروہ میں جھگڑا ہو جائے، قتل و قتال ہو جائے یا کوئی اختلاف ہو جائے اور تھوڑا معاملہ مشتبہ ہو جائے، تو پہلا حکم جو دیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا دیا تھا کہ مسلمان جمہور اور اکثریت اگر کسی اپنے معتبر متفق علیہ امام کے ساتھ ہو، معتمد، تو ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو ان حضرات صحابہ اور تابعین نے کہا کہ حضرت علی امیر ہیں، خلیفہ ہیں اور اچھے خاصے لوگ ان کے ساتھ ہیں، لہذا ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اور بالکل یہی نظریہ ان حضرات کا بھی تھا جو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھے، کہ حضرت امیر معاویہ امیر ہیں، اچھے خاصے ان کے ساتھ لوگ ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہیں۔ دونوں جو ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہی عمل کر رہے تھے۔ وہ اپنے اعتبار سے ان کو صحیح سمجھتے تھے، یہ اپنے اعتبار سے ان کو صحیح سمجھتے تھے، دونوں امیر تھے تو دونوں کو ماننے والے ہو گئے۔ البتہ ایک طبقہ اور ایک جماعت ان میں ایسا بھی تھا جو نہ ادھر تھا نہ ادھر تھا، اس نے اپنے آپ کو دونوں سے الگ کر لیا تھا کہ نہ ہم حضرت علی کے ساتھ رہیں گے نہ ہم حضرت معاویہ کے ساتھ رہیں گے، ہم الگ رہیں گے۔ جیسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں، اونچے درجے کے صحابی فقیہ ہیں۔ کسی نے ان سے کہا کہ اتنی بڑی جنگ ہو رہی ہے، آپ نہ حضرت علی کے ساتھ ہیں نہ وہاں ہیں، اور آپ کو تو حضرت علی کے ساتھ ہونا چاہیے کیونکہ وہ برحق ہیں۔ کسی نے کہا آپ کیوں گھر میں بیٹھے ہیں؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ مجھ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچی ہے کہ جب 2 مسلمانوں کے گروہ میں جھگڑا ہو، اختلافات ہو، جنگ و جدال ہو، اور تمہیں سمجھ میں نہ آئے کہ کون صحیح ہے کون غلط، تو ایسے میں سارے جماعتوں کو چھوڑ دو، اختلافات کو، اور اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ، ٹاٹ بن جاؤ۔ تو میں اس پہ عمل کر رہا ہوں۔ تو بیک وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے بتائے ہوئے طریقے پر صحابہ کے زمانے میں اختلاف ہونے پر عمل بھی ہو رہا ہے۔ ہمارے لیے راستے کھل گئے کہ کس موقع پر کیا کرنا چاہیے۔ تو عبداللہ ابن عمر جو ہے وہ الگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایسے اور بھی حضرات ہیں جو نہ حضرت علی کے ساتھ ہیں نہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ہیں۔ اچھا، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو یہاں بھی جا رہے ہیں وہاں بھی جا رہے ہیں، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ نہ ادھر تھے نہ ادھر تھے، نماز حضرت علی کے خیمے میں جا کے پڑھتے تھے اور کھانا حضرت امیر معاویہ کے جا کے کھاتے تھے۔ کسی نے پوچھا عجیب آدمی ہو، دونوں جگہ جا رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو کہا کہ نماز حضرت علی کے پیچھے اچھی ہے اور کھانا حضرت امیر معاویہ کے ساتھ یہاں پہ زیادہ اچھا ملتا ہے، تو نماز وہاں پڑھتا ہوں، کھانا وہاں کھاتا ہوں۔ اصل میں یہ اختلافات جو حضرات صحابہ میں ہوئے وہ نفسانیت والے نہیں تھے، وہ حکومت پر قبضہ کرنے والے نہیں تھے، وہ حکمرانی کا شوق والے نہیں تھے، وہ تو اللہ کے لیے تھے۔ انہوں نے اللہ کے حکموں کو الگ انداز میں سمجھا، انہوں نے اللہ کے حکموں کو الگ انداز میں سمجھا۔
اور اجتہادی مسئلے پیدا ہوئے اور آپس میں اختلاف ہو گیا. ورنہ ان دونوں کے اندر بیک وقت عین جنگ کے دوران بھی اتنی محبت اور اتنا تعلق ہے کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے. یعنی جن حالتوں میں ہمارے جھگڑے نہیں ہوتے اتنی محبت ہم میں نہیں ہوتی جتنا جھگڑے اور جنگ کے دوران ان حضرات میں محبت تھی. چنانچہ قیصر روم دو اس وقت کی طاقتیں تھی، روم اور فارس. تو قیصر روم کو جب یہ پتہ چلا کہ سب معاملات ہو رہے ہیں تو اس نے اپنا آدمی وہاں سے بھیجا، اپنا پیغام بھجوایا حضرت امیر معاویہ کے پاس کہ بھئی پتہ چلا ہے تمہارے بھائی علی تمہارے ساتھ بڑی زیادتی کر رہے ہیں اور حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص نہیں لے رہے ہیں. اگر آپ کہیں تو میں آپ کی مدد کے لیے فوج بھیج دوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب دو آپس کے لوگوں میں جھگڑا ہوتا ہے تو تیسرا دشمن اس طرح سے ہمدرد بن کر آتا ہے. تو حضرت معاویہ نے کیا فرمایا؟ اس نے تو سوچا کہ دونوں لڑ رہے ہیں تو دونوں ایک دوسرے سے دشمنی کر رہے ہوں گے، آپس میں عداوت ہوگی. حضرت امیر معاویہ نے کہا ہے نصرانی بادشاہ، اگر تیرے ذہن میں کوئی بات ہے تو سمجھ لے، اگر تیرے ذہن میں کوئی بات ہے تو سمجھ لے کہ اگر تو نے علی کی طرف بری نگاہ بھی ڈالی، تیرے لشکر آئیں اور جنگ کریں وہ تو بہت دور کی بات، اگر تو نے علی کی طرف بری نگاہ بھی ڈالی تو تیرے مقابلے میں علی کی فوج کی طرف سے سب سے پہلے آنے والا نمودار ہونے والا معاویہ ہوگا. کہ علی کی فوج میں ایک سپاہی بن کر میں آؤں گا اور تجھ سے جنگ کروں گا. آج لوگ حضرت امیر معاویہ کو حضرت علی کے مقابلے میں دشمن قرار دے کر پتہ نہیں ان کو کیا کیا کہہ رہے ہیں مسلمان. اور حضرت امیر معاویہ کا تعلق حضرت علی سے اس قدر ہے. تو یہ ساری چیزیں سے پتہ چلتا ہے کہ اختلافات کتنے بھی ہوں ان اختلافات میں مسلمانوں کو آپس میں کس طرح رہنا چاہیے. خیر یہ تو ایک الگ بات تھی. اصل جو بات ہماری چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب فتنوں کا دور آ جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تعلیمات امت کو دی اور ان تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ اس وقت انسان پر سب سے زیادہ اپنے ایمان کی اپنے ذات کی فکر کرنا ضروری ہے اور اپنی اصلاح کی طرف توجہ کرنا زیادہ ضروری ہے. اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ وہ حالات جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، 4 نشانیاں بتائی، جب اپنے اوپر اپنی فکر لازم ہو جائے گی دوسروں کو چھوڑ دو. یہ ابھی حالات کس حد تک آئے یہ سوچنے کی بات ہے. ابھی ماشاءاللہ جو ہے وہ دعوت و تبلیغ اور لوگوں کے اندر باتوں کا اثر ہے، لوگ لے رہے ہیں تو ہم کرتے رہیں اس کام کو. ہو سکتا ہے آگے جا کر وہ زمانہ آ جائے جب لوگ اثر لینا چھوڑ دیں اور وہ ساری شرطیں اور ساری علامتیں پوری طریقے سے آ جائیں تو اس وقت ہمیں اپنی فکر کرنا ضروری ہوگا. یہ فتنے کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے تقریباً 3-4 ہفتوں میں آئی ہے. اب آئندہ ہفتے سے میں آپ کے سامنے اس دور کے جو بڑے بڑے فتنے ہیں ان کی اپنے کیا کیا باتیں ہیں، کیا کیا دلائل ہیں، کہاں کہاں وہ غلط ہیں اور کس طرح ہمارے لوگ پھنس رہے ہیں، انشاءاللہ اس پر بات کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو فتنوں سے محفوظ رکھیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.